الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے. پھول کھلتے ہیں پر کے صلی اللہ پھول کھلتے ہیں پر کے صلی اللہ. جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باب صبا کے پسینے میں موجود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی واجد حسین. آپ کی تعلیم؟ BA سوشل ورک. ماشاءاللہ. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو اس شعبے میں؟ ہمارا یہ سوشل ورکنگ میں تو تقریباً ہم 2010 سے ہیں. پراپر جو ادارہ ہمارا یہ بنایا ہے 2016 سے ہم نے اس تنظیم کا جو ہے نا آغاز کیا. تو ماشاءاللہ کیا کیا شعبہ جاتے ہیں یہاں پہ؟ ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹ چلتے رہے ہیں. 2016 سے لے کے 2020 تک ہم جو کرتے رہے ہیں. ہمارا انڈیپینڈنٹ لیونگ تھا, موبلٹی کا پروجیکٹ تھا جس میں ہماری ویل چیئرز, الیکٹرک بائک, یہ اور ہینڈ کنٹرول گاڑیاں وغیرہ جتنا بھی سسٹم ہے پرسن ود ڈسیبلٹی کو ہم کر کے دیتے تھے. پھر ہمارا راشن کا پروجیکٹ تھا. پھر ہمارا اس کے علاوہ ان کو سپورٹس کے تھے اور مختلف جابس وغیرہ کے لیے ان کی ایڈوکیسی اویئرنیس سیشن یہ چلتے آئے ہیں. پر 2020 کے بعد پراپر ہم نے پھر ایجوکیشن کا ایک بنیاد رکھی ہے. اب اسکول ہے PG ٹو میٹرک تک چل رہا ہے. اچھا میرے بھائی یہ بتائیں کہ کس طرح آپ کو شوق ہوا اس فیلڈ میں؟ کوئی خاندانی تھا یا فرسٹ ٹائم آپ اس فیلڈ میں؟ اس کا شوق اصل میں ہوا اس طرح ہے کہ ہم تو اسٹڈی وغیرہ میں جب ایڈمیشن میرا ہوا تھا اور ایک پہلے فیملیاں جس طرح آپس میں بیٹھتی ہیں نا کیونکہ ایک ڈسبلٹی کے ساتھ انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ کیا کرے گا, کس طرح ہوگا, ماں باپ کے بعد کیا ہوگا. ابھی تو ہم ہیں چلیں ان کی لک آفٹر کر رہے ہیں. ہمارے باپ کے رشتہ دار جس طرح فیملیاں آپس میں بیٹھتے ہیں ارد گرد ماموں کزن وغیرہ جتنے بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ اس کو ایسا کرتے ہیں قرآن پاک حفظ کروا دیتے ہیں, کسی مسجد میں بیٹھ جائے گا, چلو پڑھائے گا, اس کا ایک سسٹم لگا رہے گا اور اس کا زندگی چلتی رہے گی. پھر اسی طرح گھر والوں نے مسجد میں ڈال دیا. مجھے پڑھنے کا شوق بالکل نہیں تھا. ایک گڈیاں اڑانا, کرکٹ کھیلنا, سارا دن اسی طرح دھیان لگا رہتا تھا. پھر ایک دن قاری صاحب کو میں نے ہوتا تھا کہ جو یاد کرتا تھا میں وہاں ہی سناتا تھا کہ میں گھر جا کے تانگ کر کے نا پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے, جو سبق مل رہا ہے وہاں ہی یاد کروں اور آ کے ایزی رہوں گھر میں. اگلے دن صبح ٹائم سے ہی میں سنا رہا ہوں سب سے پہلے ہی. اور میری بھی یہی کوشش قاری صاحب کو جلدی جلدی سبق سناؤں, سب کی منزل وغیرہ سناؤں. ایک دن میں نے قاری صاحب کو کہا قاری صاحب مجھے یاد ہے, مجھے ذرا جلدی سن لیں. اس نے کہا آپ کو اتنی کیا جلدی, یہ تو نارمل ہے, یہ جائیں گے کل کو گھروں میں پڑھائیں گے بچوں کو قرآن پاک وغیرہ کا, پر آپ کیا کرو گے, آپ کو اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے. اور بس اس کے بعد مجھے شوق نہیں, مجھے ہیٹ ہوا. پھر اس کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا دل سے. اور وہی جو بچے مجھ سے کوئی 1.5 سال پہلے کے تھے ان سے پہلے الحمدللہ حفظ کیا. پھر اسکول لائف میں پھر میں نے کہا چلو, والد صاحب کو شوق تھا کہ میں عالم بنتا, پر میرا تھا کہ میں چلو کوئی اسکول وغیرہ کی اسٹڈی کروں تاکہ مجھے کوئی پڑھنا لکھنا بھی آ جائے. دوستوں نے میرے وہاں چلے گئے. میں واحد تھا کہ جب میں نے قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد تقریباً میں نے اتنی زیادہ مجھے ٹیوشن مل گئی تھی کہ میں آدھی ایک دن پڑھاتا تھا, آدھی اگلے دن جا کے پڑھاتا تھا. پھر بھی وہ چھوڑتے نہیں تھے, انہوں نے کہا تھا نہیں ہم نے پڑھوانا ہے تو آپ سے پڑھانا ہے.
اور اللہ نے بڑی عزت دی. اس وقت بھی ہمارے دوست جتنے بھی ہمیں اسپیشل ایجوکیشن میں چلا گیا, وہاں میرے پھر پہلی دفعہ میرے کوئی اسپیشل دوست بنے کافی سارے. پہلے شروع میں کیونکہ نارمل ایجوکیشن ہی تھی, اس میں اندازہ ہوا کہ یار اللہ نے تو بڑی نعمت سے نوازا ہوا چیزیں, اور بہت سارے مسائل ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑے. بیٹھے رہتے تھے اسی طرح ڈسکشن ہوتی رہتی ہے پرابلمس کے اوپر ہی. پھر ہم نے اس ٹائم ہی ہم نے چھوڑ دیا, لنگر کھانا شروع کر دیا تھا کہ جتنے بھی ہیں ہمارے ساتھی ہیں وہ آئیں, کھانا وغیرہ کھائیں, چیزیں کھائیں, ہم آپس میں ڈسکشن کریں. بس مختلف ہوٹلوں پہ ہم نے کھانے لگوا لیے تھے ان کے. پھر پرابلم بڑھتی گئی, ہم نے سروائیو آگے کالج لائف چلے گئے. پھر ہم نے کہا یہ پی ڈبلیو ڈیز کی ڈسیبل کی زندگی بڑی ٹف ہے, ہم نے اس کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. پھر باقاعدہ ایک تنظیم کا آغاز کیا, اور آج الحمدللہ ہمارے ادارے سے کئی لوگ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں. تنظیم کا نام کیا ہے؟ اس تنظیم کا نام ہے ROSP ویلفیئر فاؤنڈیشن. تو آپ کیا ہیں یہاں پر؟ میں اس تنظیم کا صدر ہوں. اچھا یہ بتائیے میرے بھائی, کیا زندگی میں کبھی احساس کمتری کا شکار ہوئے؟ کبھی زندگی بھی نہیں ہوئی, بن کے حالانکہ والد صاحب نے بہت علاج کروایا میرے لیے. انہوں نے کئی اپنے فیکٹریز وغیرہ کاروبار جو تھا سارا بیچ بچا کے میرے اوپر لگایا. اور مجھے یہ یاد ہے کہ والدہ بتاتی ہیں کہ اتنا میرا وزن نہیں ہوتا تھا جتنا میرے ساتھ نا میری میڈیسن کا وزن ہوتا تھا. جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے تو سارے کے سارے ٹیبل بانٹ دیتے تھے کہ یہ ساری ہم کھلوا رہے ہیں, ہمارے بچے کو آرام نہیں رہا, بتائیں کوئی اور دوائی ہے. کوئی ایسا تیل نہیں ہے, کوئی ایسا حکیم نہیں ہے, کوئی ایسا جو انہیں بتایا ہو کہ کوئی علاقہ جہاں پہ وہ نہ گئے ہوں میرے لیے. پر پھر الحمدللہ میری انہوں نے علاج کروایا, میری ٹانگیں وغیرہ جو تھی کمزور تھی سارا کچھ کروا کے مجھے بریس بنا دی. بریس کے ساتھ میں چلنا شروع ہو گیا تھا اسٹک پکڑ کے. پر مجھے ایک شوق ہی نہیں تھا, میں خوش ہوں, اللہ کی ذات نے مجھے بنایا. جب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ میرے کوئی کام کرو, میں اللہ نے مجھے ہر ایک ہمت دی ہوئی, میں اپنے کام سارے کر رہا ہوں. پر میں نے نہیں چلنا, میں جو اللہ نے بنا لیا میں اسی میں رہوں گا, اور مجھے اپنی جو معذوری ہے مجھے قبول ہے. تو جب مجھے ایشو نہیں ہے پھر میں نے وہ پین نہیں چھوڑ دی, کیونکہ مجھے پہنتا تھا ٹانگیں کمزور ہوتی, تکلیف ہوتی تھی. میں کہ کیا یہ اپنے سا ایک وزن ہے, میں اس طرح ایزی رہتا ہوں, میں جیسے بھی ہوں میں ٹھیک ہوں. پر الحمدللہ اس کے بعد سر کوئی پیغام دیں اپنے بھائیوں کو جو ڈسیبل ہیں. بس یہ ایک پیغام ہے کہ بس آپ سب سے پہلے جو اپنے آپ کو قبول کرو, اور یہ جو ڈسبلٹی ہے ایک لائف سٹائل ہے, اگر اس کو آپ مینیج کرنا سیکھ جاتے ہو تو آپ کے لیے ایزی ہے. آپ بجائے کہ دوسروں کے اوپر نہ رہو, آپ خود محنت کرو. آپ کو یہ بہانے نہ ڈھونڈو کہ میری ٹانگ نہیں ٹھیک تو میرا بازو نہیں ٹھیک تھا یا میں کچھ کر نہیں سکتا. اگر جس دن اللہ نے آپ نے کرنا شروع کر دیا, آپ کے لیے آسانیاں ہی ہیں, اور زندگی میں آپ وہ سب کچھ کر سکتے ہو جو آپ چاہتے ہو, اور اللہ آپ کو وہ ہر چیز عطا کرے گا. تھینک یو سر. تھینک یو. جی میرا نام محمد فاروق عبداللہ ہے. آپ کا تعارف؟ میں ایک سوشل ورکر ہوں اور اس اسکول کا جو ہے پرنسپل ہوں, اور اس ادارے کی بنیاد جو ایجوکیشن اور اکیڈمک کے حوالے سے جو بنیاد ہے وہ میں نے رکھی ہے. جو ہم یہاں پر ایجوکیشن ڈسیبل پیپل آتے ہیں, مستحق لوگ آتے ہیں, غریب لوگ آتے ہیں, اور ایسے لوگ جو فیس ادا نہیں کر سکتے, نادار لوگ, ان کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. سر اسکول کا نام؟ ROSP اسکول سسٹم. کتنا عرصہ ہو گیا ہے اسکول کو؟ اس اسکول کو تو 2020 سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا ہے. اس سے پہلے بھی ہمارے مختلف علاقوں میں اسکولز چل رہے تھے, جیسے کہ شاہ جمال میں بھی اسکول چل رہا تھا. ان کی برانچز ہیں یا؟ جی بالکل برانچز ہیں, جس کا مطلب جس کا مقصد تھا, جس کا موٹو اور جس کا مشن تھا غربت کا خاتمہ تعلیم سے, اسی موٹو کو ہم نے آگے بڑھاتے ہوئے اس کو برانچز میں سپریڈ کیا. اچھا سر یہ بتائیں کہ بچوں کے والدین کو شعور ہے, اویئرنیس ہے یہاں پہ؟ دیکھیں جی, بچوں کے والدین جو کم طبقات لوگ ہیں یہاں پر جو آبادیوں میں رہتے ہیں, ان میں شعور بہت کم ہے. شعور بہت کم ہے. اگر ہم فری میں بکس دیتے ہیں, کاپیز دیتے ہیں, وہ ان کو سپائل کرتے ہیں. تو ہمارا یہی ایک آپ کے توسط سے, کیونکہ آپ کا چینل ہے ملت چینل, پوری ملت کو وہ شو کر رہا ہے, تو ہمارا ان سے آپ کے توسط سے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ اپنی کوارڈینیشن ہمارے ساتھ اچھی رکھیں گے, تعلیم کی حوالے سے اپنی تعلقات ادارے سے اور ٹیچر سے اچھے رکھیں گے, تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے ہم نے ویل پلان کیا ہے کہ ہم ان کی کونسلنگ کریں گے, اور ہمارے کونسلنگ سیشن چلتے بھی ہیں, کیونکہ ہم اس ویلفیئر اسکول کو ایک اعلیٰ معیاری اسکول تک لے کے جانا چاہتے ہیں, اور الحمدللہ ہم اس پر ورک آؤٹ کر رہے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ ایک اچھے استاد کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟
میں تو سمجھتا ہوں ایک اچھا جو استاد ہے، ایک آئیڈیل استاد، وہ کون ہے؟ میرے آئیڈیل اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اگر اس کے بعد پوچھیں تو میرے وہ تمام ٹیچر جنہوں نے بڑی ہونیسٹی سے اور بڑی صداقت سے مجھے پڑھایا ہے، میں ان کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں. ایک اچھے ٹیچر کی مثال وہی ہے میرے لیے. اچھا سر، یہ بتائیں کہاں تک اسکول ہے آپ کا؟ جی میرا اسکول یہ ہے میٹرک تک. تو کیا ماشاءاللہ رزلٹ کیا رہتا ہے؟ الحمدللہ رزلٹ اچھا رہتا ہے، کیونکہ ہم ایک معیار پر جو ہے وہ فیصلے کرتے ہیں. جب معیار پر فیصلے ہوتے ہیں اور اس پر کمپرومائز نہیں کیا جاتا تو الحمدللہ رزلٹ بھی اچھے آتے ہیں. کیا گورنمنٹ تعاون کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں جی، گورنمنٹ نے ایک بہت کم بجٹ جو ہے وہ تعلیم پر خرچ کرتی ہے، بہت لیسٹ. تو آپ کے توسط سے میرا گورنمنٹ کو یہ پیغام بھی ہے کہ تعلیم کے لیے جو ہے بجٹ وہ زیادہ کریں. تعلیم کے لیے بجٹ آتا بھی ہے تو گورنمنٹ سکولز جو ہیں وہ روتے رہتے ہیں ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے. ان کے سکول میں سویپرز نہیں آتے، بچے صفائیاں کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر بہت سارے مسائل ہیں. پانی کے پینے کا صاف پانی نہیں ہے وہاں پہ، کولرز نہیں لگے ہوئے، فلٹرز نہیں لگے ہوئے، بہت مسائل ہیں. کیا حکومت کا چیک اینڈ بیلنس ہے سکولوں پہ؟ دیکھیں بالکل میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے. اس ٹائم کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے. گورنمنٹ ٹیچرز نے دوسرے ٹیچرز کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے، سب پرائیویٹلی ان کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے، وہ ان کو بیچتے ہیں، اور بیچنے کے بعد جناب ان ایک خانہ پوری رپورٹ ہو جاتی ہے کہ ٹیچرز آ رہے ہیں. آپ یہ پنجاب کے وسطی حلقے کی طرف دیکھیں، وسطی علاقے کی طرف دیکھیں، وہاں پر تو ہمیں گدھے اور بھینسیں بندھی ہوئی نظر آتی ہیں چودھریوں کی. یہ تعلیمی نظام، اس تعلیمی نظام کو بہتر ہونا چاہیے. پیغام دیں ہمارے ناظرین کو. آپ کے ناظرین کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تعلیم جو ہے وہ تعمیر کے ساتھ ہونی چاہیے. ہم انشاءاللہ اس کے لیے کوشاں ہیں. تعلیم کو تعمیر سے ایک ہمارا مشن ہے، ہمارے اسکول کا موٹو ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیچر جو ہے، ایک استاد جو ہے، وہ ہیرے کی طرح بچے کو تراشتا ہے. تو ہم نے اپنے بورڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے، ہم تراشتے ہیں تعلیم سے تعمیر تک، اور تعلیم سے تعمیر تک کا ہمارا یہ مشن ہے. اور آپ کے توسط سے ایک اور پیغام دینا چاہوں گا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل پیرا ہوں، اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لاز ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے، اکنامکلی لاز جو ہیں، ان تمام لاز کو اپلیکیبل ہونا چاہیے تاکہ اس پاکستان کا نظام جو ہے وہ صحیح ہو سکے. اس ٹائم لوگوں میں شعور ہے، شعور بیدار ہے، اور شعور ہو سکتا ہے. لوگ آئی ٹی کی فیلڈ کی طرف جا رہے ہیں، لوگ بہت سی اچھی فیلڈز کی طرف جا رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہماری معیشت اور نظام تعلیم جو ہے وہ یکساں نہیں ہے، جس کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے. امیر کا بچہ ایل ڈی ایس میں پڑھتا ہے اور غریب کا بچہ ٹاٹ والے اسکول میں پڑھتا ہے، اور ٹیچرز پر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو آپ کے توسط سے پوری ملت کو پیغام کہ امت مسلمہ کے لیے، خدا کے لیے آپ تعلیم کے بجٹ کو اچھا کریں. اور آج کل الیکشن کی جو گہما گہمی ہے، اس میں تمام ایسے لوگ مکاتب فکر جو ٹیچر اساتذہ حضرات ہیں، ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے، آل پرائیویٹ اسکول جو ایک کمیونٹی بنی ہوئی ہے، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ حکومت کو کوئی اس طرح کا فورم سے لیٹرز لکھیں کہ وہ گورنمنٹ سکول کے ساتھ پرائیویٹ سکولز میں بھی بے شک چیک اینڈ بیلنس کریں، اور ایک اچھا نظام تعلیم، یکساں نظام تعلیم جس کی ضرورت ہے وہ بنا سکیں. شکریہ.